دودھ نہ پانی ملا جسے وہ صغیر، وہ جس کو دیکھ کے ٹکڑے جگر ہو بے شیر، وہ جس کو لے گئے میدان میں حضرت شبیر، وہ جس کا ننھا گلا اور ہرملا کا تیر، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، وہی جو تھے شہ کرب و بلا کے دل کا چین، وہ کم سنی میں جنہیں موت آئی وائے حسین، تھا جن کی موت سے خیمے میں ایک شور و شین، وہ یعنی زینب عالی نسب کے نور عین، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، وہ جس کی مہندی بھی چھٹنے نہ پائی وہ نوشاہ، وہ جس کی لاش بھی پامال کر دی دشت میں آہ، وہ جس کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے لائے شاہ، لگا ہو جس کو گہن کربلا کے بن میں وہ ماں، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، جو قوت دل لیلا تھا خوب رو وہ جوان، وہ جس کو دیکھ کے ہوتا تھا مصطفیٰ کا گمان، وہ جس نے جوانی میں کھائی دل پہ سنا، وہ جس کے بیاہ کا مادر کو رہ گیا ارمان، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، رہی اسیروں کی نگراں جو کربلا تا شام، علی کے لہجے میں کرتی تھی جو دور سے
جو شاہ سونپ گئے تھے انہیں کنے وہ کام، رسول کی وہ نواسی ہیں جن کا زینب نام، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے۔ ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں، ماؤں، بچیوں، چھوٹے بھائیوں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جگہ بہت کم ہے۔ حسنارہ ٹرسٹ انشاءاللہ آئندہ سال یہ بزم اعضاء اس سے بڑے حال میں کہیں منعقد کرے گا تاکہ آپ سب وہاں آ سکیں، لیکن آپ سب حسنارہ ٹرسٹ کی طرف سے نہیں مدعو کیے گئے ہیں۔ حسنارہ ٹرسٹ کو صرف اور صرف شہزادی نے خدمت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ کسی دکھیا ماں کے دعوت نامے پہ یہاں تشریف لے آئے ہیں، اس لیے جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، خاک کے فرش پہ بیٹھ جاؤ تو شہزادی کچھ اور زیادہ اجر دیں گی، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جگہ بہت کم ہے اور آپ سب کو بیٹھنے میں زحمت ہو رہی ہے۔ پھر آپ کو ایک مرثیے کا بند میں نے کلاسک سے پیش کیا تھا۔ جدید مرثیے میں علامہ جمیل مظہری کہتے ہیں، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، اس طرف اون و محمد ہیں ادھر اسماعیل، قتل فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ جمیل مظہری کا یہ بند میں نے پڑھا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مرثیہ خدا کا شکر ہے کہ اس کا سفر آج بھی جاری ہے، اور دبستان امروہہ میں کم سے کم جدید مرثیے کا ارتقاء آج بھی ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جناب محترم سلیم امروہوی صاحب، جس کو ہم امروہے کو جدید مرثیے کے دبستان کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، وہاں چاہے عظیم امروہوی صاحب اور ناشر نقوی اور ہمارے دوسرے نام ہیں، انہوں نے مرثیے کی تنقید کے حوالے سے جہاں کام کیے، وہیں مرثیے کی تخلیق کا بھی عمل جاری ہے۔ اور آج ایک میزبان کی حیثیت سے، چشم براہ کی حیثیت سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب سلیم امروہوی صاحب کی خدمت میں۔ علامہ نسیم امروہوی کے ایک بند کے سائے میں انہیں آواز دوں گا۔ ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے۔ میں بہت النکار اور صنعتوں کی بات نہیں کرتا، لیکن صنعتوں والے ذرا یہ صنعتیں دیکھیں۔ ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے۔ بحث سنیں، ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے۔ ارے کب ماہنوں یہ دیکھے تھے، تیغوں کی چھاؤں نے باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم سلیم امروہوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لے آئیں اور منظوم خراج عقیدت بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پیش۔ حضرات، آپ لوگ بڑی زحمت سے کھڑے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، اور باہر بارش بھی بہت زوردار ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ذکر جس کا ہے اس کے سننے کے لیے جہاں بھی جائے، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ اور یہ شعر اس طالب علم کا جہاں جہاں حضرات ہیں سماعت فرمائیں کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، نیر بھائی شعر دیکھیے گا، کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا،
ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ان کے کردار کی بلندی کا تذکرہ دھیان سے سنا کرنا۔ جب کبھی سننا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب کبھی سننا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا۔ ذکر احمد بڑی عبادت ہے، ذکر احمد بڑی عبادت ہے، یہ عبادت صدا کیا کرنا، یہ عبادت صدا کیا کرنا۔ جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول، اپنی اونچی صدا کرنا، اپنی اونچی صدا کرنا۔ اور چند شعر اور سماعت فرما لیجیے حضرات، مجھے بھی 5 منٹ دیے گئے ہیں، جیسے تمام شعراء حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ وقت کا خیال رکھیں، اسی میں 5 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو چند اشعار اور سماعت فرما لیجیے کہ یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے۔ ناصر بھائی شعر دیکھیں کہ نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی، نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے۔ اور جہاں بھی آپ کو انسانیت نظر آئے، جہاں بھی آپ کو انسانیت نظر آئے، یقین جانیے پھر وہ نگر حسین کا ہے، یقین جانیے پھر وہ نگر حسین کا ہے۔ اور یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دین خدا، مگر بشکل عزا اس کو ڈر حسین کا ہے، مگر بشکل عزا اس کو ڈر حسین کا ہے۔ چند اشعار اور سماعت فرما لیجیے حضرات۔ یا حسین کہتے ہی غم سے دل بھر آیا ہے، یا حسین کہتے ہی، یا حسین کہتے ہی غم سے دل بھر آیا ہے، فرش مجلس و ماتم ہم نے یوں بچھایا ہے، فرش مجلس و ماتم، اور یاد کر کے سرور کو کر رہے ہیں ہم ماتم، یاد کر کے سرور کو کر رہے ہیں ہم ماتم، کس قدر مصیبت میں فاطمہ کا جایا ہے، کس قدر مصیبت میں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ کون بھول سکتا ہے کربلا کا وہ منظر، کون بھول سکتا ہے کربلا کا وہ منظر، شین نو کے نیزہ پر جب قرآن سنایا ہے، شین نو کے نیزہ پر۔ اور شعر سماعت فرمائیں
کہ تا قیامت آئے گی اب نہ اس میں تبدیلی، تا قیامت آئے گی اب نہ اس میں تبدیلی، شے نے اپنا سر دے کر دین حق بچایا ہے، شے نے اپنا سر دے کر دین حق بچایا ہے، کیسے بھولیں اکبر کو، کیسے بھولیں اصغر کو، کیسے بھولیں اکبر کو، کیسے بھولیں اصغر کو، جن کا خون رگ رگ میں دین کی سمایا ہے، جن کا خون رگ رگ میں، اور عرش سے صدا آئی مرحبا علی اصغر، عرش سے صدا مرحبا علی اصغر، تیر کھا کے اصغر جب رن میں مسکرایا ہے، تیر کھا کے اصغر جب رن میں مسکرایا ہے، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ ظلم سارے سہے کر بھی بات حق کی کرتے تھے، ظلم سارے سہے کر بھی بات حق کی کرتے تھے، اے سلیم غم ان کا سب نے یوں منایا ہے، اے سلیم غم ان کا ہم نے یوں منایا ہے، یا حسین کہتے ہی غم سے دل بھرایا ہے، فرش مجلس و ماتم ہم نے یوں بچھایا۔ بہت خوب، ہمارے میزبان جناب سلیم امروہوی صاحب اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ میں شہ نشین سے سامعین تک سب کی اجازت لیتے ہوئے شعراء کی صف میں ایک میرا بھی نام ہے، میں اجازت چاہوں گا کہ چند شعر پیش کر لوں اس میزبان کی صف میں ہی، تاکہ ابتدا میں ہی میں اپنی حاضری درج کرا لوں۔ ہمارا عنوان ہے ذکر محسن انسانیت۔ پوری دنیا میں انسانیت پہ سب سے بڑا احسان یا تو نانا کا ہے یا نواسے کا ہے۔ تو پہلے چند شعر گنبد خضرا کے حضور اور اس کے بعد چند شعر کربلا معلیٰ کے حضور میں کرتا ہوں۔ ایک نعت کے اشعار۔ اے قلم لفظ برتنا یہاں آسان نہیں، اے قلم لفظ برتنا یہاں آسان نہیں، یہ گلستان ثنا ہے غزلستان نہیں۔ اے قلم لفظ برتنا یہاں آسان نہیں، یہ گلستان ثنا ہے غزلستان نہیں، زندہ رکھے ہے مجھے خوشبوئے دامان رسول، زندہ رکھے ہے مجھے خوشبوئے دامان رسول، میری سانسوں پہ ہواؤں کا بھی احسان نہیں، زندہ رکھے ہے مجھے خوشبوئے دامان رسول، زندہ رکھے ہے مجھے خوشبوئے دامان رسول، میری سانسوں پہ ہواؤں کا بھی احسان نہیں۔ کھو گئیں گنبد خضرا میں چراغوں کی طرح، شعر عرض کر رہا ہوں،
کھو گئیں گنبدِ خضرا میں چراغوں کی طرح، اپنی آنکھوں کے سلیقے پہ میں حیران نہیں۔ کھو گئیں گنبدِ خضرا میں چراغوں کی طرح، اپنے آنکھوں کے سلیقے پہ میں حیران نہیں۔ اور تیرے روضے کے اجالے ہیں وہاں تک آقا، تیرے روضے کے اجالے ہیں وہاں تک آقا، جہاں سورج کے پہنچنے کا بھی امکان نہیں۔ تیرے روضے کے اجالے ہیں وہاں تک آقا، تیرے روضے کے اجالے ہیں وہاں تک آقا، جہاں سورج کے پہنچنے کا بھی امکان نہیں۔ خوشبوئیں خلد کی ہرگز وہ نہیں پا سکتے، شہ لولاک کے گھر کا جنہیں عرفان نہیں۔ شہ لولاک کے گھر کا جنہیں عرفان نہیں، یہاں سولی بھی نظر آتی ہے منبر کی طرح، یہاں سولی بھی نظر آتی ہے منبر کی طرح۔ مدحت آل پیمبر کوئی آسان نہیں، مدحت آل پیمبر کوئی آسان نہیں۔ بس میرے سر پہ مدینے کی ہے مٹی نیر، بس میرے سر پہ مدینے کی ہے مٹی نیر۔ میں حذیفہ نہیں، بوذر نہیں، سلمان نہیں، بس میرے سر پہ مدینے کی ہے مٹی نیر۔ میں حذیفہ نہیں، بوذر نہیں، سلمان نہیں۔ نانا اور نواسے دونوں کے لیے ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ ایک سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں، مطلع حاضر ہے۔ مدح شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، مدح شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں۔ یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں۔ یہ نجومی بھی اگر یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں۔ شعر عرض کر رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کے حوالے سے، شہزادہ علی اصغر اور ام رباب کی نظر ہے یہ شعر۔ کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں۔ کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں۔ پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں۔ پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں۔ وہ جو ایک پل کی ہنسی دامن عاشور میں ہے، وہ جو ایک پل کی ہنسی دامن عاشور میں ہے، شرح اس کی کرے دنیا تو زمانے لگ جائیں۔ وہ جو ایک پل کی ہنسی دامن عاشور میں ہے، شرح اس کی کرے دنیا تو زمانے لگ جائیں۔ ایک بڑا نازک سا شعر پیش کرتا ہوں، آپ سب کو غازی عباس اپنے روضے پہ بلائیں۔ کبھی کبھی وہاں جالی تک پہنچنے میں جو دقت ہوتی ہے تو مرادیں مانگنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مراد مانگنا ہوتی ہے، اس کیفیت کو پیش کر رہا ہوں۔ اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں۔ اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں۔ اب بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، چاہے قیمت میں زمانے کے خزانے لگ جائیں۔ بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، چاہے قیمت میں زمانے کے خزانے لگ جائیں۔ یہ سمجھ لینا کہ اب ہار چکے ہیں ظالم، یہ سمجھ لینا کہ اب ہار چکے ہیں ظالم، جب وہ بیمار کو
زنجیر پہنانے لگ جائیں۔ یہ سمجھ لینا کہ اب ہار چکے ہیں ظالم جب وہ بیمار کو زنجیر پہنانے لگ جائیں، اور چھین لے اپنے اجالے جو غم شے کے چراغ۔ چاند سورج ابھی اوقات میں آنے لگ جائیں، چاند سورج ابھی اوقات میں آنے لگ جائیں۔ کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر۔ نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں۔ کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں۔ سلسلہ خل سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خل سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تعزیہ خانے لگ جائیں۔ سلسلہ خل سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خل سے پہلے نہ رکے گا نیر۔ سلسلہ خل سے پہلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک 4-5 بند ایک مسدس سے اور پڑھ دوں تاکہ یہ نعت اور سلام اور مرثیہ تینوں اصناف میں ہے۔ رسولوں کا سہارا ہے حسین، جس سے روشن ہے زمانہ وہ ستارہ ہے حسین، تو نے تہذیب کو اس طرح نکھارا ہے حسین، آج ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارا ہے حسین۔ شورش جبر و تشدد سے جو گھبراتی ہے، ساری دنیا تیری چوکھٹ پہ نظر آتی ہے، ساری دنیا تیری چوکھٹ پہ نظر آتی ہے۔ خون شبیر کی ممنون ہے ساری مٹی، خوشبوئے خاک شفانے ہے سواری مٹی، اشک سجاد نے گوندھی ہے ہماری مٹی، ہو گئی آگ ہوا پانی پہ بھاری مٹی، ہو گئی آگ ہوا پانی پہ بھاری مٹی۔ فرش مجلس کی چمک عرش پہ جب جاتی ہے، چاند تاروں سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے۔ فرش مجلس کی چمک عرش پہ جب جاتی ہے، چاند تاروں سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے۔ دل کی تسکین ہے زخموں کی دوا ہے ماتم، جنگ میں امن کے پھولوں کی ردا ہے ماتم، دہشتیں ہار گئیں جیت چکا ہے ماتم، 1400 سال ہوئے پھر بھی نیا ہے ماتم، 1400 سال ہوئے پھر بھی نیا ہے ماتم۔ دل زہرا کی دعاؤں کا سفر جاری ہے، آج ہر ملک میں سرور کی عزاداری ہے، آج ہر ملک میں سرور کی عزاداری ہے۔ پھر زمین ہو گئی بارود زدہ اے مولا، چل پڑی پھر وہی نفرت کی ہوا اے مولا، زخم آلود ہے دنیا کی فضا اے مولا، خون میں ڈوب گئی کرب و بلا اے مولا، امن کے ٹھہرے سمندر کو روانی دے دے، اے شہادت کے خدا تھوڑا سا پانی دے دے، اے شہادت کے خدا تھوڑا سا پانی دے دے۔ قبلہ دین ہے قرآن کی منزل ہے حسین، شہ لولاک کی آغوش کا حاصل ہے حسین، کربلا جس میں دھڑکتی ہے وہی دل ہے حسین، سر بس سجدہ ہے مگر سجدے کے قابل ہے حسین، سر بس سجدہ ہے مگر سجدے کے قابل ہے حسین۔ پھر پڑھا رہا ہوں مصرع خون حسین کی قسم مجھے میرے مصرع کی اجرت دے دو، سر بس سجدہ ہے مگر سجدے کے قابل ہے حسین۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں مصرع قبلہ دین ہے قرآن کی منزل ہے حسین، شہ لولاک کی آغوش کا حاصل ہے حسین، کربلا جس میں دھڑکتی ہے وہی دل ہے حسین، سربا سجدہ ہے مگر سجدے کے قابل ہے حسین،
نوکے نیزہ پہ جو سر اس کا نہ بولا ہوتا، یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے گونگا ہوتا۔ وقت بہت کم ہے۔ قبلہ دین ہے، قرآن کی منزل ہے حسین، شہ لولاک کی آغوش کا حاصل ہے حسین، کربلا جس میں دھڑکتی ہے وہی دل ہے حسین، سر بسجدہ ہے مگر سجدے کے قابل ہے حسین، نوکے نیزہ پہ جو سر اس کا نہ بولا ہوتا، یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے گونگا ہوتا، یہ مؤذن جو نوکے نیزہ پہ جو سر اس کا نہ بولا ہوتا، یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے گونگا ہوتا۔ کعبے کا کعبہ ہے، ایمان کا ایمان حسین، کعبے کا کعبہ ہے، ایمان کا ایمان حسین، دین کا دین ہے، قرآن کا قرآن حسین، فرض کا فرض ہے، احسان کا احسان حسین، ذکر کا ذکر ہے، پہچان کی پہچان حسین، ذکر کا ذکر ہے، پہچان کی پہچان حسین، کسی مذہب کا بھی راہب ہو اسے مانتا ہے، کسی مذہب کا بھی راہب ہو اسے جانتا ہے، یہ وہ بندہ ہے خدا جس کا کہا مانتا ہے، کسی مذہب کا بھی راہب ہو اسے جانتا ہے، یہ وہ بندہ ہے خدا جس کا کہا مانتا ہے، خیبر ظلم کو انکار سے توڑا جس نے، ہر کے بکھرے ہوئے احساس کو جوڑا جس نے، آمریت کی کلائی کو مروڑا جس نے، روح کی طرح ضمیروں کو جھنجھوڑا جس نے، روح کی طرح ضمیروں کو جھنجھوڑا جس نے، انبیاء جس کو فرات ازلی کہتے ہیں اسی پیاسے کو حسین ابن علی کہتے ہیں، انبیاء جس کو فرات ازلی کہتے ہیں اسی پیاسے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ میرا ایک مکمل مرثیہ ہے، پھر شہادت اور بین ہے، مقطع پیش کرتا ہوں۔ دشت غربت میں پیمبر کا چمن لٹ بھی چکا، فاطمہ روتی ہیں حیدر کا چمن لٹ بھی چکا، یعنی شبیر کا شبر کا چمن لٹ بھی چکا، حسرت زینب مستر کا چمن لٹ بھی چکا، زندہ رہنے کے لیے کوئی ادا کیا مانگوں، عصر عاشور ہے نیر میں دعا کیا مانگوں۔ شکریہ حضرات۔ اب اس نہایت محترم اور متبرک بزم میں گزارش کروں گا اپنے عزیز ترین مہمان آیت اللہ آغا مہدی وی پور، جو ایران کی سرزمین سے تعلق ہے اور کلچر ہاؤس میں ہیں، اور ہمارے اپنی اس عزائی ثقافت میں ایران کی جانب سے نہایت ہی گراں قدر خدمات پیش کرتے ہیں، اور حجت الاسلام مولانا تقی رضا صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ترجمے کے لیے تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ صلوات سے آپ اپنے عزیز اور محترم عالم دین کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ پیامبر فرمود به درستی که حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات امت است. بسیار خوشحالم که بار دیگر محفلی به نام آزادمرد جهان حضرت حسین ابن علی علیه السلام در یک محیط علمی و دانشگاهی برپا گردید و نام امام حسین همیشه همراه با آزادمردی
و عزت خواهی و مبارزه با ظلم بوده است. با اینکه در طول تاریخ بشریت مبارزات و انقلاب‌ها و نهضت‌ها و جانفشانی‌ها زیاد اتفاق افتاده ولی همه فراموش شدند، ولی نهضت امام حسین علیه السلام هرگز فراموش نشد، بلکه روز به روز زنده‌تر و تأثیرگذارتر گردید. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً حسین چراغ ہدایت اور امت کے لیے کشتی نجات ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ بار دیگر ایک علمی اور تعلیمی ماحول میں حریت پسندوں کے سورما حسین ابن علی علیہ السلام کے نام نامی سے موسوم اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ نام گرامی ہمیشہ آزادی و حریت پسندی اور ظلم و ستم سے پیکار کے لیے نمونہ اور الہام بخش رہا ہے اور ابد تک رہے گا۔ حالانکہ تاریخ انسانی کے دوران بہت سے انقلابات، تحریکیں اور جانفشانیاں اور جاں بازیاں وجود میں آئیں اور انہیں بھلا دیا گیا، لیکن انقلاب حسینی کو کبھی نہیں بھلایا جا سکا، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا، اس کی تاثیر میں سحر انگیز اضافہ ہوتا گیا۔ امروز یکی از اجتماعات بزرگ مسلمانان در تمام کشورها اجتماعی است که به نام حسین برگزار می‌گردد و مسلمانان مخصوصاً شیعیان با اشک و گریه بر حسین پیوند عاطفی مستحکمی با او برقرار کرده و از سوی از این نهضت درس‌ها آموخته. شاید جاودانگی نهضت امام حسین در این است که اولاً صرفاً برای خدا قیام کرد علیه ظلم، نه با هدف فتح سرزمینی، بلکه به دنبال فتح دلها بود و از سوی نهضت امام حسین و یاران او پیامها و درسهای بزرگی به بشریت می‌دهد که به برخی از اونها اشاره می‌کنم. آج دنیا کے سبھی ملکوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع عظیم امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے منعقد ہوتا ہے، اور مسلمان عوام خاص طور پر شیعہ حضرات اس ہستی پر اشک ریزی اور گریہ کر کے آپ سے اپنے مستحکم قلبی جذبات اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس تحریک سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ شاید امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے دوام و جاوید ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف اور صرف خدا کی خاطر ظلم کے خلاف قدم اٹھایا، نہ کہ کسی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے کے غرض سے انقلاب کیا۔ ان کا مقصد دلوں کی تسخیر تھا، اور دوسری جانب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کی تحریک انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام اور مقابلہ باطل اور ان سے نبرد آزمائی کے لیے سبق اور سلیقہ سکھانے کا ذریعہ ہے، جن کے کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اول پیروزی خون بر شمشیر است، یعنی امام حسین فهماند که در راه خدا شهید شدن شکست نیست بلکه پیروزی است، چون شهادت تأثیر خودش را بر دلها و قلبها می‌گذارد و یک امتی را بیدار می‌کند. لذا امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا شهید شدند ولی شکست نخوردند، بلکه این خونها مثل بذری است که کاشته می‌شود و نمو می‌کند و ثمر می‌دهد. پہلا تلوار پر خون کی کامیابی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ خدا کی راہ میں شہید ہونا شکست کی علامت نہیں بلکہ کامیابی ہے، کیونکہ شہادت کا سیدھا اثر دلوں پر ہوتا ہے جو قوموں کو بیدار کرتا ہے۔
لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا سرزمین کربلا میں شہید تو ہو گئے لیکن ہارے نہیں۔ ان کا خون ایک ایسا بیج ثابت ہوا جو بونے